جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب آج متوقع ہے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ روس یوکرین جنگ بندی 3 دن سے طویل ہو سکتی ہے، جبکہ جنگ میں ہر ماہ ہزاروں فوجی لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس قتل و غارت کو ہر صورت رکنا چاہیے۔ 3 روزہ جنگ بندی شروعات ہیں، جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہونے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔ حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران نے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اسلام آباد کو بہترین آپشن قرار دیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے بھی آئندہ ہفتے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران معاہدے پر دستخط کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ استعمار اور استحصال کی پالیسی کا مستقبل کی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ رواداری ایرانی قوم کی ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد بھی ایرانی سرزمین کی تاریخ میں نمایاں ہے۔ ایران کی مسلم امہ پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر قائم ہے۔ اپنے ملک کی سربلندی کے لیے قومی شناخت کا سفر جاری رہے گا۔ ایران ابھی تک امریکہ کی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، جب بھی سفارتی حل قریب آتا ہے، امریکہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ CIA نے میزائل صلاحیت پر غلط رپورٹ دی۔ میزائل صلاحیت اب 75 نہیں 120% ہے۔ ایران کبھی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ امریکہ نے ایران کی مدد کے الزام میں 10 افراد اور کمپنیز پر پابندی لگا دی۔ پابندی لگانے کا اعلان امریکی محکمہ خزانہ نے کیا۔ چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیز شامل۔ پابندیوں کے شکار افراد اور کمپنیز پر الزام ہے کہ انہوں نے شاہد ڈرون بنانے کے لیے خام مواد پہنچانے میں ایران کی مدد کی۔ ایران کی چینی تیل بردار جہاز پر حملے کی تردید۔ چین میں تعینات ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے، ایرانی فوج نے کسی چینی بحری جہاز پر حملہ نہیں کیا۔ اس طرح کی خبریں غلط اور پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ ایسی جھوٹی خبروں کا مقصد وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حالیہ دورہ بیجنگ کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت۔ مربان خام تیل کی قیمت 98.82 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے، خواتین سمیت 31 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2759 افراد شہید اور 8512 زخمی ہو چکے۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے جوابی کارروائیاں کی، صہیونی فورسز کے اہلکاروں اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنے 2 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان کا اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا UN اجلاس سے خطاب، کہا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پابند بنائے۔ ٹیکس محصولات روکنا فلسطینی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ پائیدار امن کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل چھڑک دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول $14.92 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $414.78 ہو گئی۔
हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का सुनामी आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दे। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर भी लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। 100 रुपए से लेकर 450 रुपए तक किरायों में इजाफा। गुड्स सदर मिनी बजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर रहे हैं। इन हालात में किरायों में इजाफे के बगैर गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में अहम इजलास। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। 7 अरब डॉलर का EAF प्रोग्राम 37 माह के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई तक मुतवक्के है। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्विंग से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और CPEC ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी।